إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ اس آیہ مبارکہ کے تحت 2-3 دن سے قرآن کریم کی تفسیر کا بیان چل رہا ہے مختلف جہتوں سے کہ اللہ پاک نے قرآن کریم کو، ویسے تو اللہ نے اس چیز کا قرآن مجید نے دعویٰ کیا کہ قرآن مجید میں کسی لفظ کو نہ کم کیا جا سکتا ہے نہ کسی لفظ کو زیادہ کیا جا سکتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا بے شک ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ وہ تو ایک حقیقت ہے ہی کہ قرآن کریم کا جب محافظ خود اللہ کی ذات ہے تو قرآن کے اندر قیامت تک کبھی بھی کوئی ایک لفظ کی کمی بیشی بھی نہیں کر سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے، آپ یہ دیکھیے کہ دنیاوی نقطہ نظر سے جو ظاہری اسباب تھے ان کو بھی پورا کر دیا، ان کو بھی کس طریقے سے مکمل فرمایا۔ حالانکہ وہ اسباب اگر پورے نہ بھی ہوتے تو تب بھی ہمارا ایمان ہے کہ جب قرآن نے اس چیز کا دعویٰ کر دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرما دیا کہ ہم نے اس کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، تو پھر اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی تھی، ممکن ہی نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر کہنے کا مقصد ہے کہ اگر ظاہری اسباب کو بھی بروئے کار نہ لایا جاتا تب بھی قرآن محفوظ تھا، محفوظ ہے اور محفوظ رہے گا۔ لیکن ظاہری اسباب کو بھی شریعت کے اصولوں کے مطابق جو سے ان کو بھی بروئے کار لایا گیا، جس کی مثال میں نے کل ایک آپ لوگوں کو دی تھی۔ حضرت عمر فاروق حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آئے، بخاری شریف کی حدیث تھی، اور انہوں نے آ کر کہا کہ جنگ یمامہ کے اندر درجنوں قرآن کریم کے حافظ جو ہیں وہ شہید ہو گئی ہیں، اس لیے فوراً جو ان سے قرآن کریم کو اکٹھا کرنے کی سوچیے، اکٹھا کرنے کی۔ اگر یہ اکٹھا نہ بھی کیا جاتا تب بھی قرآن محفوظ تھا، تب بھی، مگر یہ ظاہری اسباب تھے جس کو پورا کیا جانا تھا شریعت کے اصولوں کے مطابق جو ان سے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت عمر فاروق کو کہا کہ عمر تم مجھ سے ایسا کام کیوں کرواتے ہو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا؟ جب انہوں نے نہیں اکٹھا کیا تو پھر مجھے کیوں کہتے ہو کہ میں اکٹھا کروں؟ تو انہوں نے، حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ اس میں خیر ہے، اس لیے آپ اس کو اکٹھا کیجیے۔ تو پھر حضرت ابو بکر صدیق نے کس کو بلایا وہاں پر؟ حضرت زید بن ثابت کو، اور ان کو کہا کہ بھی عمر فاروق میرے پاس آئے ہیں اور وہ مجھے کہہ رہی ہیں کہ قرآن کریم کو اکٹھا کیا جائے جون سا ہے۔ تو حضرت زید بن ثابت نے بھی وہی جواب دیا جو حضرت ابو بکر صدیق نے عمر فاروق کو دیا تھا۔ تو پہلے میں نے بھی ان کی بات سے اختلاف کیا اور میں نے کہا کہ جو کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ آپ مجھ سے کیوں کروانا چاہ رہی ہیں؟ تو پھر ان کے اصرار پر اور ان کی تکرار کے اوپر اللہ تعالیٰ نے میرے سینے کو کھول دیا اور میں ان کی بات سے متفق ہو گیا کہ ہاں ایسا کر لینا چاہیے۔ تو حضرت اب زید بن ثابت جو ہیں وہ بھی یہی کہنے لگے نہیں، جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں ہوا وہ آپ کیوں کروانا چاہتی ہیں؟ مگر حضرت ابو بکر صدیق کے مسلسل اصرار کے اوپر اور تکرار کے اوپر حضرت زید بن ثابت آپ کا بھی اللہ نے سینہ کھول دیا اور آپ ان کے ساتھ متفق ہو گئے اور وہ کام شروع ہو گیا۔ اور وہ میں نے سارا واقعہ کل آپ کو اس حدیث کی روشنی میں نے آپ کو بتایا تھا۔ اسی طرح اب یہ مختلف درجے تھے قرآن کریم کو محفوظ بظاہر محفوظ کرنے کے۔ اب حضرت زید بن ثابت نے جو ہے قرآن کو اکٹھا کرنا شروع کیا۔ کہاں سے؟ کپڑوں کے اوپر قرآن لکھا ہوا تھا،
کھجور کی ٹہنیوں کے اوپر قرآن لکھا ہوا تھا، پھر ہڈیوں کے اوپر کچھ آیات موجود تھی، کوئی اس کے پاس تھی، کوئی اس کے پاس تھی، کوئی کسی کے پاس تھی، کوئی کسی شہر میں تھی، پھر پتھروں کے اوپر قرآن کی آیات محفوظ کی گئی تھیں جو نازل ہوتی تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانہ حیات میں، کچھ پتھروں پر لکھی گئیں، کچھ کھجور کی ٹہنیوں پر لکھی گئیں، کچھ ہڈیوں کے اوپر لکھی گئیں، کچھ پتوں کے اوپر لکھی گئیں۔ تو انہوں نے پھر اس کو اکٹھا کرنا شروع کیا اس سارے کام کو جو ان سے۔ اب اسی طرح آگے آپ چلیے تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ بھی حضرت امام بخاری روایت کرتی ہیں کہ حضرت انس بن مالک جو ہیں وہ بیان کرتی ہیں، امام بخاری حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا روضہ مبارک جو ان سے ہے وہ عراق کا ایک شہر ہے بصرہ، وہاں پر آپ کا روضہ ہے اور ہم نے الحمدللہ وہاں پر حاضری دی ہے آپ کے روضے کے اوپر۔ بیان کرتے ہیں کہ حضرت حذیفہ بن یمان حضرت عثمان بن عفان کے پاس آئی، اور حضرت حذیفہ بن یمان جو ہیں ہم نے ان کے روضے پر بھی حاضری دی ہے۔ آپ کا روضہ بغداد کے قریب ایک شہر ہے سلمان، اس کے اندر حضرت سلمان فارسی کے روضے مبارک کے پیچھے ہے، اور حضرت عثمان بن عفان کا روضہ مبارک تو آپ میں سے بے شمار دوستوں نے حاضری دی ہوگی مدینہ طیبہ میں جنت البقیع کے اندر۔ تو حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ حضرت حذیفہ بن یمان جو ہیں یہ حضرت عثمان بن عفان کے پاس آئی، آرمینیا اور آذربائیجان کو وہ فتح کرنے کے لیے جہاد میں گئے ہوئے تھے۔ تو حضرت حذیفہ نے حضرت عثمان کو مسلمانوں کی قرات میں اختلاف سے خبردار کیا، قرات کے اندر۔ تو جیسے حضرت عمر فاروق نے کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق کو کہ اتنے حفاظ شہید ہو گئے، قرآن کو محفوظ کر لیجئے، یعنی اس کو اکٹھا کر لیجئے، ورنہ ہم کیسے اس کو اکٹھا کریں گے؟ اگر حافظ روز بروز جنگوں میں شہید ہوتے چلے گئے تو قرآن کو کیسے اکٹھا کریں گے؟ اسی طرح اب حضرت حذیفہ بن یمان حضرت عثمان بن عفان کے پاس آئی، اور انہوں نے حضرت عثمان بن عفان کو اس اختلاف کے متعلق خبردار کیا، مسلمان جو قرآن کریم کی قرات کرتی ہیں۔ تو حضرت حذیفہ نے حضرت عثمان سے کہا، کیونکہ قرآن کی جو قرات ہے یہ 7 حرفوں کے اوپر نازل کی گئی ہے، قرآن مجید 7 حرفوں پر نازل کیا گیا، اور ہر قبیلہ جن سے جو مختلف قبیلے تھے جو ان کی زبانیں تھیں اس کے متعلق قرآن مجید ان کو پڑھنے کی اجازت تھی، جن سے۔ تو اپنی زبان میں وہ اس کا ویسے ہی اس کو پروناؤنس کیا جاتا ہے، جیسے یہاں پر جب آپ اذان دیتے ہیں اللہ اکبر، اگر آپ ٹرکی میں چلے جائیں تو وہاں آپ اذان سنیں تو کیا آواز آتی ہے؟ اللہ اکبر۔ حالانکہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ غلط پڑھ رہے ہیں، وہ پڑھ صحیح رہے ہیں، ان کی زبان ان کی قرات میں وہ ویسے ہی اس کو پڑھیں گے۔ تو قرآن مجید 7 حرفوں پر نازل ہوا، اور ہر جو قبیلہ تھا اپنے حرف پر قرآن اس کو پڑھنے کی اجازت تھی۔ لیکن جب اسلام پھیلا اور باہر کے علاقوں میں اور دوسرے ملکوں میں نکلا تو پھر جو ایک شخص تھا وہ دوسرے شخص کی قرات سے واقف نہیں تھا۔ یہاں تو قرآن نازل ہوا تھا عرب کے اندر تو سب اس سے واقف تھے کہ 7 قراتیں، 7 ایک لفظ کو 7 طریقے سے پروناؤنس کیا جا سکتا ہے۔ ایک لفظ کو کتنے طریقے سے؟ 7 طریقوں سے پروناؤنس کیا جا سکتا ہے۔ یہاں تو عرب میں تو سب لوگ واقف تھے، مگر دوسرے ملکوں میں لوگ اس سے واقف نہیں تھے، تو وہ پھر آپس میں اختلاف ہی نہیں بلکہ ایک دوسرے کی تکذیب کرنے لگے۔ وہ کہنے لگے کہ نہیں، یہ معاذ اللہ یہ شخص جھوٹا ہے، یا یہ غلط ہے، یہ غلط پڑھ رہا ہے، یہ غلط قرآن کو پڑھ رہا ہے۔ تو اس
معاملے کو، کیونکہ حضرت حذیفہ جو ہیں یہ آرمینیا اور آذربائیجان وغیرہ سے جہاد کر کے آ رہے تھے، تو انہوں نے آ کر حضرت عثمان بن عفان، کیونکہ اب حضرت ابو بکر صدیق کا دور بھی ختم ہو چکا تھا، حضرت عمر فاروق کا دور بھی ختم، اب حضرت عثمان غنی کا دور تھا، تو انہوں نے آ کر حضرت عثمان غنی کو یہ بات کہی کہ اس سے پہلے کہ یہ امت اپنی کتاب میں یہود اور نصارہ کی طرح مختلف ہو جائے، فوراً اس کی کوئی تدبیر کیجیے۔ اور پھر حضرت عثمان نے کیا کیا کہ وہ جو قرآن کریم کا نسخہ حضرت ابو بکر صدیق نے کے کہنے پر حضرت زید بن ثابت نے اکٹھا کیا تھا، ابھی وہ قرآن کو اکٹھا کیا گیا تھا حضرت ابو بکر صدیق یا حضرت عمر فاروق کے دور میں، حضرت زید بن ثابت نے جو اکٹھا کیا تھا اس کو اکٹھا کیا تھا، ابھی اس کو پروناؤنس کس طریقے سے کرنا تھا یا کس زبان میں اس کی کتابت کو فائنل کرنا تھا وہ نہیں کام ہوا تھا جن سے اس کے اوپر۔ تو حضرت عثمان غنی نے وہ پھر حضرت ابو بکر صدیق کے پاس رہا وہ نسخہ، اس کے بعد وہ نسخہ حضرت عمر فاروق کے پاس رہا، اور اس کے بعد وہ نسخہ کس کے پاس رہا؟ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے پاس وہ نسخہ رہا۔ تو اب جب حضرت عثمان غنی نے یہ بات سنی حضرت حذیفہ بن یمان کی، تو حضرت عثمان غنی نے جو ان سے حضرت حفصہ کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ آپ کے پاس جو قرآن کریم کا صحیفہ ہے جو اکٹھا کیا گیا تھا وہ آپ مجھے بھجوا دیں، وہ آپ مجھے دے دیں تاکہ ہم ان کو مصاحف کے اندر نقل کریں گے، نقل کر دیں۔ اور پھر ہم نقل کرنے کے بعد انہوں نے حضرت حفصہ کو کہا کہ ہم آپ کو وہ واپس کر دیں گے، ہم آپ کو واپس بھیج دیں گے۔ تو اب جب وہ حضرت عثمان غنی کے پاس وہ صحیفہ آ گیا تو حضرت عثمان غنی نے حضرت زید بن ثابت، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت سعید بن العاص اور حضرت عبد الرحمن بن حارث بن حشام، ان 4 لوگوں کو کہا کہ اب اس کے مصحف لکھیں، اس کی نقلیں بنائیں، اس کی جنسی ہے۔ اور حضرت عثمان نے قریشیوں کی جو قریش تھے ان کو کہا کہ اب اصل جو قرآن کو اکٹھا کرنے والے تھے وہ کون تھے؟ حضرت زید بن ثابت۔ انہوں نے کہا کہ اگر تو تمہارا، اب اس میں حضرت زید بن ثابت بھی موجود تھے، تو انہوں نے کہا کہ اگر تمہارا حضرت زید بن ثابت کا اور تمہارا کسی قرات کے اندر اختلاف ہو جائے تو پھر اس اختلاف کو اس طرح دور کرنا کہ اس کو قریش کی زبان میں لکھ لینا، لسان قریش کے اندر لکھنا، کیونکہ قرآن مجید کو اللہ نے قریش کی زبان میں نازل کیا ہے، اس لیے پھر باقی اگر کہیں اختلاف ہو تو پھر دوسری روایات کو چھوڑ دینا اور جو لسان قریش کے اندر قرآن نازل ہوا ہے اس کو لے لینا۔ تو ایسا ہی کیا گیا اور پھر یہ مصحف جو ہے یہ تیار ہو گیا۔ مثلا وہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر اختلاف ہو جائے، حضرت زید، حضرت ابن زبیر، حضرت سعید اور حضرت عبد الرحمن قرآن مجید کو لکھنے کے لیے بیٹھے، اور جب ان کا اس میں اختلاف ہوا کہ اس لفظ کو کس لغت پر لکھا جائے تو وہ حضرت عثمان کی طرف رجوع کرتے۔ مثلا ایک قرآن کریم کا لفظ ہے تابوت، اس کے اوپر یہ اختلاف ہوا کہ اس کو ہا کے ساتھ لکھا جائے گا تابو یا اس کو تا کے ساتھ لکھا جائے گا تابوت، اس کو کیسے لکھا جائے گا؟ تو حضرت زید بن ثابت نے کہا کہ یہ تابو ہے، حالانکہ وہ قرآن مجید کو اکٹھا کرنے والے تھے جن سے۔ لیکن اختلاف میں صحابہ کرام میں سے 3 قریش کے صحابی اٹھ کر کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا نہیں یہ ہا کے ساتھ نہیں ہے، یہ تا کے ساتھ ہے، اس کو تابوت اس کو لکھا جائے گا جن سے۔ اب یہ معاملہ حضرت عثمان غنی کی بارگاہ میں پوچھا تو انہوں نے وہاں پر بھی یہی فیصلہ فرمایا کہ اس کو لغت جو طریقہ قریش کی زبان کا ہے اس کے مطابق اس کو لکھو، اس کو ویسے لکھو۔ تو اس طریقے سے آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو مصحف ہے اس کو ایک مصحف تیار کیا گیا
جس میں اس کو لسان قریش کے اندر اس کو محفوظ کر لیا گیا۔ جب یہ محفوظ ہو گیا اور اس کی نقلیں بننی شروع ہو گئیں تو پھر حضرت عثمان نے حضرت حفصہ کا مصحف جو ہے وہ ان کو واپس کر دیا، اور جو مصحف اس سے نقل کر کے تیار کیا تھا اس کی نقلیں تیار کروائیں، اور ہر علاقے میں اس کی نقل جو سی ہے وہ بھجوا دی، اور حکم دیا کہ اس کے بعد جس قدر صحائف کے اندر قرآن مجید موجود ہے ان سب کو جلا دیا جائے۔ بس اب یہی قرآن کریم جو ہے جو آگے اسی کی نقلیں جو سی ہیں چلیں گی۔ تو حضرت عثمان غنی نے اپنے جمع کیا ہوا جو مصحف تھا اس کی نقلیں سب شہروں میں بھجوائیں، اور اس سے پہلے جتنے صحیفوں میں قرآن موجود تھا انہوں نے اس کو جلانے کا حکم دے دیا۔ تو کل بھی میں نے جیسے ایک بات کہی تھی آپ لوگوں کے کہ اگر کوئی کہے کہ قرآن مجید کو حضرت ابوبکر صدیق نے اکٹھا کیا تو وہ بھی سچ کہتا ہے، اگر کوئی کہ حضرت عمر فاروق نے اکٹھا کیا تو وہ بھی سچ کہتا ہے، اگر کوئی کہے کہ نہیں حضرت زید بن ثابت نے کیا وہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے بھئی حضرت عمر فاروق کی پروپوزل تھی، حضرت ابوبکر صدیق کی ایکسیپٹنس تھی، حضرت زید بن ثابت نے اس کے اوپر سارا کام کیا اور اس کو اکٹھا کر لیا، حضرت عثمان غنی نے اس کو ایک جس زبان میں قرآن نازل ہوا تھا اس زبان کے اندر منتقل کر دیا۔ تو اس طریقے سے قرآن کو درجہ بدرجہ ظاہری جو لوازمات تھے ان کو بھی مکمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بظاہر، حالانکہ اگر یہ لوازمات نہ بھی ہوتے تو تب بھی جب خدا نے کہہ دیا کہ ہم نے اس کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں تو یہ محفوظ ہی محفوظ سا جنس ہے، مگر ظاہری جو شریعت کے تقاضے ہیں اور اسباب کے ساتھ اسباب جڑے ہوتے ہیں ان کو بھی پورا کیا جاتا ہے۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔